فکر واضح ہونے میں تھوڑا کمی بیشی ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ جو فکر تھوڑی مجمل رہ گئی ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں. جی اچھا، پہلا نقطہ جو مجمل رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام پہ جو اصل موضوع ہے وہ ہے اس بات جواز الاحتیاط فی مورد العلم الاجمالی. جو اصل موضوع ہے جسے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے، علم اجمالی کے مورد میں احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. یہ اصل موضوع ہو گیا. پھر اس اصل موضوع کے اندر اس نے کچھ صورتیں بنائی ہیں. احتیاط پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ جو علم اجمالی ہے اس کی تحلیل ممکن ہے یا تحلیل ممکن نہیں ہے. تحلیل ممکن نہیں ہے سے مراد یہ کہ علم اجمالی بس علم اجمالی ہے، اس کو آپ تفصیلی میں نہیں بدل سکتے ہو. تو پہلی صورت کیا ہو گئی؟ علم اجمالی اس کی تحلیل ممکن نہیں. دوسری صورت تحلیل ممکن ہے. جب تحلیل ممکن ہے تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں. آپ علم تفصیلی کے ذریعے اس کی تحلیل کرنا چاہتے ہیں یعنی قطع کے ذریعے، علم تفصیلی سے مراد قطع ہے، یا ظن کے ذریعے اس کی تحلیل کرنا چاہتے ہیں. تو صورتیں کتنی ہو گئیں؟ تین ہو گئیں. موضوع کی متعلقہ صورتیں تین ہو گئیں. غور فرمائیں اس پہ. میں اس نقطے کو ریپیٹ کیا ہے، حالانکہ اس دن بیان ہم نے کیا تھا لیکن بیان میں جو ہے وہ میں نے محسوس کیا کہ اتنی شفافیت نہیں تھی، ترتیب نہیں تھی. مطلب یہ کہ جو ایک تسلسل اور ٹیکنیک ہوتی ہے نا پوائنٹ کی، نمبر وائز جسے آپ ذہن میں ایک ڈیزائن دیتے ہیں، وہ ڈیزائن نہیں تھا اس کے اندر. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈیزائن آپ کے ذہن میں آ جائے گفتگو کا. اصل موضوع کیا ہے؟ علم اجمالی کے مورد میں احتیاط کے جواز کو ثابت کرنا چاہتا ہے. علم اجمالی کے مقام پہ مکلف کے لیے احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو اب موضوع کو معین کرنے کے لیے اس نے اس کی جو متوقع صورتیں ہیں ان کی طرف اشارہ دیا ہے. بھئی آپ احتیاط پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، مورد ہے علم اجمالی کا، تو یہ جو علم اجمالی ہے اس کی تحلیل ممکن ہے یا تحلیل ممکن نہیں ہے. تحلیل ممکن نہیں ہے تو ایک صورت ہو گئی. تحلیل ممکن ہے، تحلیل ممکن ہے تو پھر اس کے اندر دو صورتیں آئیں گی. تحلیل ممکن ہے علی نحو القطع، تحلیل ممکن ہے علی نحو الظن. مطلب یہ کہ آپ علم اجمالی کی اطراف کے بارے میں علم تفصیلی جو حاصل کریں گے وہ علم تفصیلی علی نحو القطع ہوگا، قطعی علم ہوگا، یا وہ علم اجمالی کی اطراف کے بارے میں جو علم حاصل کریں گے وہ علم ظنی ہوگا. کس کو؟ علم اجمالی جو ہے وہ ظن میں نہیں آتا. مثلا آپ کو مثال کیا دی تھی ہم نے؟ گلاسین کی، کہ ان میں سے ایک گلاس نجس ہے. اچھا، یہ یقین ہے کہ ان میں سے ایک نجس ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون سا نجس ہے. ٹھیک. اچھا، تو اب یہ علم اجمالی ہے آپ کا. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تحلیل ہو جائے، تو تحلیل کریں گے یا علی نحو الظن کریں گے یا علی نحو الشک کریں گے. علی نحو یقین کیسے ہوگا؟ ایک معتبر بندہ آ کے آپ کو بتا دے تو اس وقت آپ کو قطع حاصل ہو جائے گا کہ کون سا نجس ہے کون سا. یا ایک ایسا آدمی آپ کو بتا دے جو معتبر نہیں ہے، جس کو جو ہے وہ طہارت نجاست کے مسائل کی صحیح سمجھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ آپ کو بتاتا ہے تو اس کے بتانے پر آپ کو آپ کا علم اجمالی تحلیل تو ہو جائے گا، مگر یہ کہ تحلیل ہوا ہے ظن کے ذریعے، کیونکہ اس کے کلام پہ آپ کو قطع حاصل نہیں ہو رہا ہے، ظن حاصل ہو رہا ہے. اچھا، یہ گلاسین کی مثال ہم نے دیا ہے، یہ فرضی مثال ہے. حقیقی مثال لے لیں آپ، نماز جمعہ اور نماز ظہر، ان دو میں سے کون سی نماز واجب ہے جمعہ والے دن؟ یا یہ واجب ہے یا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان دو میں سے کوئی ایک واجب ہے، دونوں واجب نہیں ہے. اچھا، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک واجب ہے مگر کون سی ہے اس کی تشخیص نہیں ہے، تو علم اجمالی ہو گیا نا. اچھا،
اب اس کی تحلیل جو ہے وہ علم قطعی کے ذریعے بھی حاصل ہو سکتے ہیں. مثلا آپ کو ایسی دلیل مل جائے جو تعین پہ اللہ قطع دلالت کرے، ٹھیک. اور اگر ایسی دلیل مل جائے جو امارات اور طرق میں سے ہے جو تعین پہ اللہ ظن دلالت کرتی ہے، تو اس وقت علم اجمالی کی تحلیل ہو جائے گی ان طریق الظن. میرے خیال میں بات ہو چکی ہے. اچھا، ان 3 صورتوں میں سے جو 2 صورتیں ہیں فرمائیے. علم اجمالی میں ہم نے اصول عملیہ جاری نہیں کرنا. علم اجمالی کے مورد میں فی الحال صرف احتیاط کا جریان مطلوب ہے کہ اس کا جریان جائز ہے یا جائز نہیں ہے. باقی اصول عملیہ جو ہے وہ کس وقت جاری ہوں گے، ان کی بحث یہاں نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ علم اجمالی میں ہم نے جو ہے اصول عملیہ جاری کر لیا، تو پھر اس کو جو ہے وہ آگے یعنی اصول عملیہ کی تحلیل ظن اور قطع سے ہم کر رہے ہیں. نہیں. علم اجمالی نفس العلم الاجمالی جو آپ کو اطراف کے بارے میں ہے، وہ جو اطراف ہیں علم اجمالی کی، ان اطراف کو تکلیف واقعی، حکم واقعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو علم اجمال جس طرح قطع تفصیلی حکم واقعی سے تعلق پاتا ہے، علم اجمالی بھی حکم واقعی سے تعلق پاتا ہے. اب ہمیں تشخیص نہیں. اچھا، لیکن قطع تفصیلی جو ہوتا ہے اس کا متعلق ہوتی ہے حکم واقعی واحد، اس کا متعلق ہوتا ہے حکم واقعی ایک سے زیادہ. مگر وہ جو ایک سے زیادہ اس کے اطراف ہیں ان میں سے حکم واقعی ایک ہے. وہ مردد ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ والی طرف جو ہے وہ حکم واقعی ہے یا یہ والی طرف جو ہے وہ حکم واقعی ہے. تو اب ہم تحلیل سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اجمال پایا جاتا ہے اس اجمال کی تشخیص دینا چاہتے ہیں، اس اجمال کی تفصیل دینا چاہتے ہیں. تفصیل مد مقابل اجمال کی ہوتا ہے. اچھا، تو تفصیل حاصل ہو، جس وقت تفصیل حاصل ہو جائے گی تو علم اجمالی آپ کا تحلیل ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا. صحیح. تو پھر یہ جو ہم نے احتیاط جاری کی ہے یہ کہاں پہ جائے گی؟ یہ علم اجمالی کے مورد میں ہم جاری کر رہے ہیں. علم اجمالی بھی باقی رہے اور احتیاط پر بھی عمل کر رہے ہیں. جب ہم جو ہے وہ علم اجمالی کو رفع کر دیں گے تو اس وقت جو ہے وہ احتیاط جاری کرنے کا جو ہے وہ فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ قطع کس صورت میں؟ یعنی جب ہم جو ہے وہ اس کی تحلیل کرتے ہیں علم اجمالی کی قطع کے ذریعے، تو پھر جو ہے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، احتیاط لانے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل ٹھیک، کیونکہ قطع پہ ہم جو ہے وہ پہنچ چکے. بالکل ٹھیک. اور اگر جو ہے وہ ہم ظن پہ عمل کرتے ہوئے کوئی ادلہ معتبر آ جاتی ہے تو پھر بھی جو ہے وہ احتیاط پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے آگے جو ہے اس کو معتبر کر دیا. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اس کا موضوع یہ نہیں ہے کہ آپ تحلیل کر دیں اور تحلیل کرنے کے بعد آپ احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں. اس کا موضوع یہ ہے کہ تحلیل ممکن ہے، یعنی تحلیل آپ کر سکتے ہیں لیکن تحلیل نہیں کرتے، اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو آیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے. آپ کے پاس علم اجمالی ہے اور آپ اس علم اجمالی کے مورد میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ احتیاط پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اور احتیاط پر جو عمل کرنا چاہتے ہیں تو اب علم اجمالی کے مورد میں احتیاط پر عمل کرنے کے جواز کو مصنف ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آیا یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں. تو اب احتیاط کو ثابت کرنے سے پہلے اس نے علم اجمالی کے اندر جو ہے کچھ صورتیں دی ہیں کہ آپ احتیاط پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. مورد کون سا ہے؟ علم اجمالی کا. تو علم اجمالی کے مورد میں جب آپ احتیاط پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ علم اجمالی آیا اس کی تحلیل ممکن ہے یا تحلیل ممکن نہیں ہے جب احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں. اب یہ صورتیں بنائے گا. تو پہلی صورت یہ بنے گی کہ تحلیل ممکن نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ تحلیل ممکن ہے. تحلیل ممکن ہے کہ صورت میں پھر جو ہے 2 صورتیں بنیں گی. تحلیل ہوگی قطع کے ذریعے، تحلیل ہوگی ظن کے ذریعے. ٹوٹل صورتیں ہوگی ہمارے پاس 3. مورد کون سا ہے؟ علم اجمالی کا. کرنا کیا چاہتا ہے؟ اس مورد میں احتیاط پہ عمل کرنا چاہتا ہے. کہتے رکے احتیاط پر عمل کرنے سے پہلے رکے، کچھ سوالات ہیں ان کے جواب دیں. یہ علم اجمالی جس کے مورد میں احتیاط پہ عمل کرنا چاہتے ہو، اس کی تحلیل ممکن ہے یا نہیں ہے؟ پہلے سوال کا جواب دیں.
ٹھیک. تو یہاں اس نے پھر 3 آپشن دیے. یا اس کی تحلیل ممکن، یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تحلیل ہو چکی ہے اور ہو چکنے کے بعد آپ احتیاط پر عمل کرنا چاہتے ہیں. نا ابھی صرف جو ہے وہ عقلی طور پہ یا علمی طور پہ اس کی تحلیل ممکن ہے یا نہیں ہے. جی ممکن نہیں ہے. ایک بات ممکن ہے، جی ممکن ہے. ممکن ہے تو پھر قطع کے ذریعے تحلیل کر رہے ہو یا ظن کے ذریعے. 3 صورتیں ہو گئی. ان 3 میں سے 2 صورتیں لے لو. نمبر 1 جب علم اجمالی کی تحلیل ممکن نہیں ہے. دوسری صورت وہ کہ جس میں علم اجمالی کی تحلیل ہو رہی ہے ظن کے ذریعے. ان 2 صورتوں میں احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے اور احتیاط کے جواز پر کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صورت ایک بات کون سی؟ جس میں تحلیل ممکن ہے قطع کے ذریعے. اس مورد میں وہ احتیاط پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس احتیاط کے جواز پر اشکالات ہیں، اور وہ اشکالات جو اٹھائے گئے ہیں وہ محتملہ اشکالات ہیں. یعنی احتمال دیا جا سکتا ہے کہ احتیاط کے جواز پہ وہ اشکال وارد ہو سکتے ہیں، نہ یہ کہ وہ پرماننٹلی اشکال واقع ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ موضوع اس نے پھر ان صورتوں میں سے یہ صورت بطور موضوع اس نے سلیکٹ کی ہے، کیونکہ اس صورت میں ان 3 میں سے یہ تیسری صورت جو اس نے اختیار کیا ہے، اس صورت میں احتیاط کے جواز پہ کچھ ممکنہ اشکالات ہیں جن کے یہاں وارد ہونے کا احتمال دیا جا سکتا ہے کہ جو آ کے یہاں احتیاط کے جواز کو باطل قرار دیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر وہ ان اشکالات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس مقام پہ احتیاط پہ عمل کرنا جائز نہیں رہے گا. احتیاط پہ عمل کرنا باطل ہو جائے گا. تو یہ اشکالات اب کیا چاہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ان اشکالات کا مطلب نظر ہے احتیاط کے جواز کو نفی کرنا، احتیاط کے بطلان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ متوقع اشکالات، ان متوقع اشکالات کا مصنف جواب دے گا جس کے ذریعے ثابت کرے گا کہ نہیں احتیاط جائز ہے. اس کا جواب یہاں موجود ہے. یہ جو علم اجمالی کے یہ 3 قسمیں ہیں یا قول ہیں؟ 3 صورتیں ہیں. اقوال میں نہیں. 3 صورتیں ہیں علم اجمالی کے مورد میں احتیاط کے پہ عمل کرنے کی. یا عمل کر رہے ہیں احتیاط پہ، اور وہ جیسے احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں وہ احتیاط ہے علم اجمالی کے مورد میں. تو ایسی صورت میں اب علم اجمالی کے اندر آپ 3 صورتیں بنائیں گے. اس کی تحلیل ممکن ہے، ممکن نہیں ہے. ممکن ہے تو پھر جو ہے وہ قطع کے ذریعے ممکن ہے یا ظن کے ذریعے. اچھا، ایک نقطہ تو یہ ہو گیا جو ہم اس نے بیان کیا، لیکن اس کے اندر یہ ڈیزائن نہیں تھا، خوبصورتی یہ نہیں تھی. ایک بات یہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اشکالات مصنف نے اٹھائے ہیں وہ قصد القربات، قصد الوجہ، قصد التمیز، قصد الجزیت. ٹھیک ہے نا. وہ کس کے قصد کی بات کر رہا ہے؟ رکیں ذرا تطبیق دینے سے پہلے ایک اور جملہ مجھے اجازت دے دیں. مصنف نے کہا ہے کہ یہ صورت جو ہم نے موضوع کے طور پہ سلیکٹ کی ہے، کون سی سلیکٹ کی ہے جی؟ مورد علم اجمالی کا. عمل کرنا چاہتا ہے احتیاط پہ، اور احتیاط پر عمل کرنے سے پہلے جب ہم نے سوال کیا علم اجمالی کی سچویشن کلیئر کر تو جواب کیا ملا؟ اس کی تحلیل قطع کے ذریعے ممکن ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ اچھا، تو یہاں اس نے صورتیں بنائی. اچھا بھی وہ علم اجمالی جس کی قطع کے ذریعے تحلیل ممکن ہے، وہ علم اجمالی توسلیات کے بارے میں ہے، عبادیات کے بارے میں ہے. عبادیات کے بارے میں ہے تو وہ عبادیات کون سے ہیں؟ ان میں احتیاط پر عمل کرنے سے تکرار لازم آتا ہے؟ تکرار لازم نہیں آتا. ساری تفصیل ذہن میں آ گئی نا. توسلیات کے لیے اس نے فتویٰ دے دیا بھائی یہاں پر لا اشکال فی ہے. ٹھیک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اشکالات جو عبادیات میں احتیاط کے بطلان کے لیے ممکنہ طور پر اٹھائے گئے ہیں ان میں سے کوئی اشکال بھی یہاں توسلیات میں وارد نہیں ہوتے. وہ کون سے ہیں؟ قصد القربات، قصد الوجہ، قصد التمیز الی آخری. ان میں سے کوئی بھی چیز یہاں توسلیات میں اس لیے لا اشکال کیا. اب آ گئے عبادیات. کہتے ہیں عبادیات کے پھر 2 مورد ہو جائیں گے. تکرار والا، ایک وہ
جس میں تکرار کی احتیاج نہیں ہے. احتیاط پر عمل کرنے سے عمل کو ایک سے زیادہ بار انجام دینا پڑے گا یا ایک سے زیادہ بار انجام نہیں دینا پڑے گا. دونوں صورتوں میں اشکالات یہی ہیں. یہ 4 اشکالات جو قصد والے ہیں دونوں صورتوں میں یہی ہیں. البتہ جو دوسری صورت اس نے الگ بیان کی ہے اس کو الگ بیان کرنے کا ریزن یہ ہے کہ ان 4 کے علاوہ کچھ علاوہ ازیں سب اشکال بھی ہے جو ممکنہ طور پہ اٹھایا گیا ہے، اس لیے اس نے پھر اس کو الگ سے بیان کر دیا. ورنہ یہی 4 اشکال جو ہم نے عدم تکرار والی صورت پہ اٹھائے ہیں وہ تکرار والی صورت پہ بھی آئے ہیں. اور وہ اشکالات کون سے ہیں؟ قصد القربت، قصد الوجہ، قصد التمیز، قصد الجزیات. کس کی؟ ٹھیک ہے. مورد ہم لے رہے ہیں وہ کہ جس میں احتیاط لا یستلزم التکرار. ٹھیک ہے نا. تو اس مورد میں ہمارے پاس وہ مثال لے لیں عقل اکثر والی. تو 9 اجزاء وہ ہیں کہ جن کے جز ہونے کا ہمیں علم ہے، قط ہے، ٹھیک، کہ یہ عبادی عمل کے اجزاء ہیں. ان کی قصد قربت، ان کی قصد تمیز، قصد وجہ کی بارے بات ہو رہی ہے، یا وہ جو 10واں جز ہے جس کے جز ہونے میں شک ہے، جس کے جز ہونے کا احتمال دے رہے ہیں آپ، اس کی قصد وہ بھی تو عبادی عمل کا جز ہے نا. جب عبادی عمل کا جز ہے تو اس کو بھی انجام دیتے وقت آپ کو سارے قصد چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یا اس 10ویں مشکوک جز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ 3-4 قصد جو آپ کہہ رہے ہیں. توجہ ہے، یہ صراحت اس نے نہیں دی ہے. ٹھیک. میں اس صراحت کی تلاش میں نکلا تو وہ مختلف شروحات سے گزرتے گزرتے جو ہے وہ بزرگان جو ہے مرور الکرام گزر گئے. مشکینی صاحب نے اس نقطے کو اٹھایا ہے، لیکن بعد مجمل جو رہ گیا ہے وہ دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. یہ جو مشکوک عمل تم انجام دے رہے ہو، یہ جو 10واں جز جس کے جز ہونے میں اشکال ہے، یہ جو پچھلے 9 اجزاء تم انجام دے چکے ہو جن کے عبادی عمل کے جز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہیں ان کے قصد قربت میں، ان کی قصد تمیز میں، ان کی قصد الی آخر ہی میں اس کا اتیان مخل ہے یا نہیں ہے؟ مخل نہیں ہے. خلاص اب آ جاؤ اس کا اپنا، کیونکہ وہ عبادی عمل کا جز ہے. جب عبادی عمل کا جز ہے تو اس کو بھی آپ نے جب اتیان دینا ہے تو بطور عبادت انجام دینا ہے. بطور عبادت انجام دینے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ سارے قصود اس کے اندر بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیونکہ ان بغیر قصود کے وہ عمل عبادی نہیں بن سکتا. اچھا، تو مشکلی صاحب نے دونوں کی طرف احتمال دے دیا ہے، اور دونوں طرف احتمال دے کے اس نے کہا ہے کہ وہ 9 جو متیقن ہیں ان کے بارے میں چونکہ ان کا جز ہونا معلوم ہے، اس کے اتیان سے ان کے قصد میں کوئی خلل نہیں آئے گا. رہی بات اسی نفس المشکوک کی اپنی کہ یہ چونکہ جز ہے عبادی عمل کا تو اس کا اتیان عبادت شمار ہوگا تب جب اس کو بھی آپ انجام دیں قصد قربت کی نیت سے، واجب کی نیت سے الی آخر. ٹھیک. تو اشکال جو ہے اسی کے نفس الجز کے جو مشکوک ہے اسی کے اپنے قصد جز، قصد اطاعت، قصد عبادت و الی آخر ہی. یہ سارے قصود اسی کے یارحمک اللہ اسی اپنے کے بارے میں ہے. واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ یہ بھی نقطہ ہم نے اس دن تشریح نہیں دیا. تو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ سارا خلاصہ دوبارہ آ جائے. لیکن قبلہ اس دن تو ہم نے معذرت اشکال کو رفع کیا تھا اس طریقے سے کہ یہ سارے اشکال آتے ہیں امر پہ نہ کہ مامور بے پہ. یعنی یہ چاروں جو ہے وہ تعلق پاتے ہیں امر کے ساتھ نہ کہ مامور بے کے ساتھ، اس لیے وہ اشکال جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے. اجرت کی وجہ سے غلط فہمی ہو گیا. پچھلا بیان جو ہم دے چکے ہیں اس بیان میں تسلی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، لہذا میں نے وہ دوبارہ سنا بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا بولا تھا اس دن تقریر میں. جو آج بول رہا ہوں اگر یہ اس کے موافق نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسی کو آپ کینسل سمجھو. اگر یہ موافق نکل آتا ہے تو الگ بات. عبارت میں وہ بات ہے یعنی کہ جو اس دن ہم نے بیان کی تھی یہ کہ یہ جو ہے وہ اشکال اس وقت آتا ہے جب مامور بے کے ساتھ یہ تعلق پائیں، یہ امر کے ساتھ تعلق پاتے ہیں، اس لیے یہ اشکال اصلاً آتے نہیں ہے. بیان میں تھوڑا کمی بیشی رہ گئی ہے اس دن. میں اس بات پر جو ہے وہ قانع نہیں ہوں
کہ ہم نے دلیل جو دی ہے اس دن، یا دلیل کی جو تشریح دی ہے وہ تشریح ہم نے مصنف کی مراد کے مطابق دی ہے، میں اس چیز پہ قانع نہیں ہوں، لہٰذا اس لیے جو ہے میں اس کو جو ہے اپنا وہ علمی حق سمجھتا ہوں کہ دوبارہ اس کو رپیٹ کیا جائے تاکہ وہ خطا جو ہے میرے نام اعمال سے جو ہے وہ محو ہو جائے۔ متوجہ ہیں آپ؟ جی اچھا، وہ 10واں جز جس کے جز ہونے کا احتمال ہے، آپ یقین نہیں رکھتے کہ اس عبادی عمل کا جز ہے یا نہیں ہے، تو چونکہ اس کا تم اتیان دے رہے ہو علی نحو العبادت، عبادی ہونے کا عبادی عمل کا جز ہے تو علی نحو العبادت اس کا اتیان شمار ہوگا نا، اس کا مکلف اتیان دے رہا ہے علی نحو العبادت، اور اس کے عبادت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساری چیزیں، وہ ساری لوازمات جو اس پچھلے متیقن اجزاء کے لیے آپ انجام دے چکے ہیں ان کو عبادی بنانے کے لیے وہ سارے لوازمات اس کے اندر بھی ہونے چاہیے۔ جو متیقن اجزاء ہیں ان کے عبادی ہونے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ ان کو جو ہے انجام دیا جائے قصد قربت کی نیت سے، واجب کی نیت سے، الی آخر ہی جو چیزیں آپ بیان کر چکے ہیں۔ تو جو 3-4 یا چیزیں آپ بیان کرتے ہیں ان کو عبادی بنانے کے لیے کہ یہ چیزیں آپ قصد کریں گے تو ان کا اتیان عبادی شمار ہوگا، وہی 4 چیزیں اس محتمل الجزئیت کے اندر بھی آپ ملحوظ رکھیں گے تو اس کا اتیان عبادی شمار ہوگا۔ اگر ملحوظ نہیں رکھتے ہو تو یہ عبادی شمار نہیں ہوگا، جب عبادی شمار نہیں ہوگا تو عبادی عمل کا یہ جز نہیں قرار پائے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا جب یہ طے ہے کہ یہ 10واں جز یہ بھی عبادی عمل کا جز ہے علی نحو الاحتمال، اور اس کے جز ہونے کا آپ احتمال دے رہے ہیں، تو اب بات ہے اس کے عبادی ہونے کی، ٹھیک ہے؟ عبادی ہونے کے لیے ضروری ہے آپ اس کے اندر بھی اتیان کے وقت قصد کریں قربت کا، قصد کریں وجوب کا، قصد کریں الی آخر ہی ساری چیزوں کا، تو یہ عبادی قرار پائے گا۔ جب عبادی قرار پائے گا تو عبادی عمل کا جز بنے گا۔ اگر وہ سارے قصد آپ اس کے اندر انجام نہیں دیتے ہو تو یہ عبادی قرار نہیں پائے گا، جب عبادی قرار نہیں پائے گا تو پھر یہ عبادی عمل کا جز نہیں ہو سکتا ہے، اور مفروض یہ ہے کہ یہ عبادی عمل کا جز ہے۔ جب عبادی عمل کا جز ہے تو اس کو عبادی بنانے کے لیے وہ سارے قصد جو آپ متیقن اجزاء کے اندر کرتے ہو وہ سارے قصد اس کے اندر بھی آپ کو کرنے ہوں گے۔ لیکن اب اس لیکن کے اندر اشکال ہے، لیکن یہاں احتمال دیا جا رہا ہے، احتمال وارد ہے کہ بھئی یہ سارے قصد جو ان متیقن کے اندر آپ کر رہے ہو وہ ادھر آپ نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو ان قصود کے یہاں متوفر نہ ہونے کی صورت میں یہ عمل عبادی نہیں قرار پائے گا، یہ 10واں جز اس کا اتیان عبادی شمار نہیں ہوگا۔ جب عبادی شمار نہیں ہوگا تو پھر آپ کی وہ احتیاط باطل ہو گئی۔ دلیل کس پہ دینی ہے؟ احتیاط کے بطلان پہ۔ یہ سارے قصود جو ہم نے اٹھائے ہیں ان سارے قصود کو ایک ممکنہ اشکال کی شکل دی ہے ہم نے، اور اس اشکال سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ احتیاط کا بطلان۔ پھر ان اشکالات کو رفع کریں گے تاکہ ثابت ہو جائے احتیاط کا جواز، کیونکہ موضوع کلام ہمارا کیا ہے؟ احتیاط کا جواز اور بطلان کیا ہے؟ احتیاط یہاں جائز ہے، یہ احتیاط باطل ہے۔ تو یہ جو اشکالات اٹھائے گئے ہیں، اشکالات اٹھانے کا مطمع نظر یہ ہے کہ بھئی یہاں احتیاط باطل ہے۔ کیوں احتیاط باطل ہے؟ کیونکہ وہ جس کو تم انجام دینا چاہتے ہو علی نحو الاحتیاط اس کو عبادی بنانے کے لیے یہ سارے قصود اس کے اندر مطلوب ہیں، لیکن یہ سارے قصود آپ اس کے اندر کر نہیں سکتے۔ جب کر نہیں سکتے تو عبادی نہیں رہے گا، جب عبادی نہیں رہے گا تو اس کا اعلیٰ نحو عبادت انجام دینا یا عبادت کے جز کے طور پر انجام دینا، یہ جو تمہاری احتیاط کے طور پر انجام دے رہے ہو یہ احتیاط تمہاری باطل ہے۔ اصل میں تم اس پچھلی بات پہ بیٹھ گئے ہو نا، کہ پچھلی تقریر ہے نا وہ تقریر تمہارے ذہن سے نہیں نکل رہی،
پہلی بات حل تھی، آپ کی حال تھی لیکن غلط ہے. ہماری تقریر کے مطابق جو ہم نے تقریر اس دن دی ہے پچھلے درس میں، اس تقریر کا کافی حصہ مجمل تھا. اگر غلط نہیں تھا تو مجمل ضرور تھا. اور مجمل میں پھر آپ کو پتا ہے کہ ہر سمجھنے والا اپنے فہم کے مطابق مطلب نکالتا ہے. تو آپ نے جو مطلب نکالا ہوا ہے اور اس کو مطلب کو تم حمل کر رہے ہو کہ واقعا صحیح ہم نے نکالا ہوا ہے، تو یہ میں نہیں جانتا. جو میری سمجھ کے مطابق تھا میں اس میں کمی بیشی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے مجھے احتیاط پیش آئی ہے کہ اس دلیل کو میں رپیٹ کروں. رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ بول دیں تاکہ اسی سے جو ہے وہ انداز بیان کو بدلا جائے. لیکن آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ آج کے مطلب بھی ضائع چلا جائے گا، پچھلا جو ہے اس کے اندر بھی ڈاؤٹ آ گیا، کیونکہ اب ہم نے شک تو پیدا کر دیا نا پچھلے مطلب میں. بہت زیادہ مضبوط لگا آپ کو؟ ذہن اب قبلان جو ہے وہ تشویش میں ہے بہت زیادہ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو ہے وہ کچھ اظہار فرمائیں تشویش کا، اطمینان کا، کچھ تو اظہار کریں تاکہ تسلی کی جائے. چلو میں کوشش کرتا ہوں اس مطلب کو دوبارہ یا صحیح بارہ ایک نئی کہانی کے رنگ میں بیان کرتا ہوں. توجہ فرمائیے. آپ کی باتیں جو ہے وہ ساری یعنی ذہن میں آ چکی ہیں جو آج بھی بیان کیا ہے. تشویش کس جہت سے ہے؟ جہت معین کریں تشویش کی. یعنی اس میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پہلے 3 جو ہے وہ بنائی ہیں کہ علم اجمالی کو جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ احتیاط کو جاری کرنے سے پہلے اس نے پوچھا کہ آیا اس کی تحلیل ہے کہ نہیں ہے. تو تحلیل میں ہم نے 3 قسمیں بنائی تھی. تحلیل ہو سکتی ہے، جی تحلیل ہو متوقع تحلیل. جی اس میں سے ہم نے ایک قسم کو لیا تھا، 2 کو جو ہے وہ ہم نے سائڈ پہ رکھا ہے. اس میں سے ہے کہ جو یعنی کہ علی نحو القط، یعنی ہم اس کی تحلیل ممکن ہے علی نحو قط کے ذریعے تحلیل اجمالی کی. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ علی نحو القط اس علم اجمالی کو جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ تحلیل کر رہے ہیں یا احتیاط کو جاری کر رہے ہیں؟ تحلیل کیا نہیں ہے علم اجمالی کو، ہم نے تحلیل کیا نہیں ہے علم اجمالی کو. علم اجمالی اپنی حالت پہ باقی رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کرنا چاہیں تو ممکن ہے تحلیل ہو سکتی ہے، اور جو ہو سکتی ہے وہ بھی قط کے ذریعے باقاعدہ ہو سکتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم قط کے ذریعے اس کی تحلیل کریں، اس طرف جانے کے بجائے ہم نے اس کو اپنی حالت باقی رکھا اور باقی رکھ کے احتیاط پہ عمل کر دیا ہے. جب احتیاط پہ عمل کر دیا تو اب سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ جو تم احتیاط پہ عمل کر رہے ہو، یہ تمہاری احتیاط جائز ہے یا باطل ہے؟ ٹھیک. کیونکہ جس احتیاط پہ تم عمل کر رہے ہو وہ کر رہے ہو علم اجمالی کی بنا پہ، اور علم اجمالی جو ہے اس کی تحلیل قط کے ذریعے ممکن ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے جب جو چیز ممکن ہو اس کو پھر آگے وقوع دینا چاہیے نا. تو آپ نے پھر اس تحلیل کو وقوع نہیں دیا ہے، اس کو چھوڑ کے آپ احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں. احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں تو یہاں جو ہے اب اشکال اٹھ گیا ہے کہ یہ احتیاط تمہاری جو جائز ہے یا باطل ہے. تو اب مصنف اس احتیاط کے جواز کو پروف کرے گا کہ بھئی باطل نہیں ہے. اب جو اشکالات اٹھائے گئے ہیں وہ ممکنہ اشکالات ہیں، یعنی کہ ممکن ہے یہ اشکال کیا جائے اس کے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے. اور یہ 4 اشکال دیے ہیں اور چاروں کے چارے ممکنہ اشکالات ہیں. اچھا، یہ پچھلا سرکل کلیئر ہو گیا. میں نفس الدلیل کی طرف پھر پلٹ آؤں. اچھا، قصد القربت، قصد الوجہ، قصد التمیز، قصد الجزیت، یہ سارے قصود کس شے کے بارے میں ہیں؟ اس نفس الجز المحتمل کے. وہ جز جس کے جز ہونے کا احتمال ہے، اور وہ ہے کس چیز کا جز؟ عبادی عمل کا جز. جب عبادی عمل کا جز ہے تو اس کا اتیان عبادی تب شمار ہوگا جب اس کو بھی آپ ان 4 قصود کے ساتھ انجام دیں، جیسا کہ
وہ پچھلے والے 9 متیقنہ اجزاء ان کو عبادی بنانے کے لیے آپ نے یہ چاروں قصد ان کے اندر ملحوظ رکھے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا ان 9 کے اندر تو آپ یہ چاروں قصود ملحوظ رکھتے ہو، وہ تو عبادی ہو جائیں گے، مگر یہ 10واں جز جس کے ساتھ آپ کی احتیاط کا تعلق ہے، احتیاط کا تعلق 10ویں جز کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ متیقن ہے. ٹھیک. اب یہ 10واں جز جو کہ محتمل ہے کہ یہ عبادی عمل کا جز ہے، یہ چاروں قصود کو دخل ہے اس کے عبادی ہونے میں. ٹھیک. ان کے بغیر وہ اس کا اتیان عبادی شمار نہیں ہوگا. اگر ان کو تم دخل نہیں دیتے ہو تو وہ عبادی شمار نہیں ہوتا. جب عبادی شمار نہیں ہوتا تو پھر کیا لازم آئے گا؟ احتیاط کا بطلان. بھئی آپ اس کو جو ہے وہ عبادت کے طور پہ انجام دے رہے ہیں نا، تمہاری احتیاط یہی ہے نا. اور وہ عبادت اگر ان قصود کے بغیر انجام دیتے ہو تو اس کا اتیان علی نحو العبادت نہیں ہوگا. جب اس کا اتیان علی نحو العبادت شمار نہیں ہوگا تمہاری جو احتیاط ہے یہ باطل ہو جائے گی. اور اگر ان قصود کو وہاں انجام دیتے ہو تو اس کی جزیت ہے مشکوک. مشکوک چیز کے بارے میں یہ چاروں احتمال چاروں قصود تم کیسے جاری کر سکتے ہو؟ یہ ملخص اشکال کا یہ ہے. وہ 10واں جز اس کی جزیت ہے مشکوک. اگر یہ 4 قصود اس کے اندر تم جاری کرتے ہو تو عبادی تو وہ بن جائے گا، مگر یہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ جاری کیسے کرو گے؟ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جزیت ہے مشکوک. مشکوک شے کے بارے میں جس کے جز ہونے کے بارے میں شک ہے آپ، اس کے بارے میں آپ کیسے قصد کر سکتے ہو کہ میں اس کے ذریعے قربت حاصل کر رہا ہوں، اس کو عبادت کے طور پر انجام دے رہا ہوں، اس کو واجب سمجھ کے انجام دے رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس کا شک ہونا، اس کا مشکوک ہونا معنی بن رہا ہے ان قصود کے جاری ہونے سے. واضح ہو رہی ہے بات؟ چاروں قصود جاری نہیں کرتے وہ عبادی نہیں بنے گا. جاری کرتے ہیں اس کا شک ان کے جاری کرنے سے مانے ہے. ٹھیک ہے. اچھا نہ جاری کریں تو بھی اشکال ہے کہ وہ عبادی نہیں رہتے. چاروں قصود جاری کرنا چاہتے ہیں تو بھی اشکال ہے. کیا؟ شک کی وجہ سے ان کا جاری ہونا ممکن نہیں ہے. ٹھیک. عدم امکان کا اشکال. تو نتیجہ کیا نکلا کہ 10ویں جز کے اندر تمہارا احتیاط جاری کرنا جائز نہیں ہے. اور یہی ہم اشکال کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں. کیا؟ کہ احتیاط باطل ہے. کیونکہ موضوع کلام کیا تھا؟ احتیاط. کہ آیا اس مورد میں احتیاط کا احتیاط کا عمل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اشکال کا محاصل ذہن میں آ گیا. اچھا. اور اشکال کا جواب دینے سے پہلے ایک نقطہ ذہن میں رکھیں. یہ جو اشکال اٹھایا گیا نا ان چاروں قصود کے حوالے سے، یہ اشکال ممکنہ اشکال ہے. ممکنہ اشکال سمجھتے ہو؟ یعنی ممکن ہے ان چاروں قصود کو اشکال کے طور پہ وارد کیا جائے. احتمال ہے اشکال کا. ہاں جی. یقین یقین نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی حد اوسط نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ بنا رکھ کے جو ہے ان اشکال کو کنفرملی اس کے اوپر وارد کریں. تو ممکن ہے کہ ان چاروں قصود کو اشکال کی طور پہ وارد کیا جائے اس مقام پہ احتیاط کے بطلان کے لیے. اس کا اس نے پھر جواب یہ دیا ہے کہ بھئی صاحب بات سنیں، ان میں سے کچھ قصود تو ایسے ہیں کہ جو مطلوب ہی نہیں ہے. تو جو ہے کچھ قصود تو وہ ہیں جو مطلوب ہی نہیں ہے. خود ان اجزاء میں مطلوب نہیں ہے جن کے جز ہونے کا ہمیں یقین ہے. تو جن کے جز ہونے میں یقین ہے ان میں یہ قصود مطلوب نہیں ہے. تو یہ جو جس کے جز ہونے کا احتمال ہے اس میں بدرجہ اولا وہ قصود مطلوب نہیں ہے. مثلا وہ کون کون سے؟ قصد الوجہ و قصد التمیز. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا. اس لیے ان کو کیا نام دیا اس نے؟ احتمالی کا.
کہ وہاں ان کے ہونے کا احتمال ہے. کہاں؟ متیقن اجزاء جو ہیں ان کے اندر ان دو قسم کے قصود کو جاری کرنے کا احتمال ہے، یقین نہیں ہے ہمیں. تو جب متیقن اجزاء کے اندر ان قصود کو ان متیقن اجزاء کی عبادی ہونے میں ان کے دخل کو ہم احتمال کی حیثیت دے رہے ہیں، یقین نہیں ہے کہ ان متیقن اجزاء کی عبادی ہونے میں ان کو جو ہے وہ دخل ہے. ٹھیک. تو یہ عمل، یہ جز جو کہ محتمل ہے جس کا جز ہونا، اس کے عبادی بنانے کے لیے بھی پھر ان کا عبادی ہونے میں ان کا دخل احتمالی ہے. اچھا، تو دو جو احتمال تو اس طرح آپ نے سائڈ پہ لگا دے. باقی رہ گیا سب سے پہلا والا احتمال جو عبادی بنانے میں جس کو دخل ہے اور یقین ہے کہ اس کو عبادی بنانے میں دخل ہے. وہ کون سا ہے؟ قصد القربات. اچھا، وہ متیقن اجزاء جو ہیں وہ اسی قصد قربات کی وجہ سے ان کا اتیان عبادی شمار ہوا ہے. اگر یہ قصد وہاں نہیں کریں گے تو ان کا اتیان عبادی شمار. تو عبادی ہونے میں اس قصد کو دخل ہے اور یقین ہے کہ دخل ہے. وہ وہی قصد آپ لے آؤ کس میں؟ اس محتمل جز میں. ٹھیک ہو گئی بات؟ مصنف نے اس کا جواب دیا. یہ بات سنیں، قصد القربت کے لیے، اس قصد کے لیے آپ نے کہا ہے کہ وہ احتمال اور شک مانے ہے، لیکن نہ، شک اور احتمال مانے نہیں ہے. وہ چیز کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے خدا کا تقرب حاصل ہو رہا ہے، اس کو اتیان دیتے وقت بھی آپ قصد قربت کر سکتے ہیں. وہ چیز جس کے اتیان میں آپ کو احتمال ہے کہ اس کے ذریعے خدا قربت حاصل ہو سکتا ہے، وہ احتمال والی چیز کے اندر بھی قصد قربت آپ کر سکتے ہیں. اب کس نے کہا ہے کہ جس کے جو ہے خدا کے مقرب ہونے کے لیے وہ احتمال رکھتی ہے تو اس کو انجام دیتے وقت آپ تقرب کا قصد نہیں کر سکتے؟ معنی نہیں ہے. جیسے توسلیات میں جیسے کر سکتے. ہاں، توسلیات میں بھی آپ کر لیں گے تو وہ توسلی جو ہے وہ عبادی ہو جائے گا. تو ایک وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو احتمال ہے کہ اس کے اتیان سے تقرب حاصل ہو سکتا ہے، تو وہاں تقرب کے حصول کا احتمال ہے اس کے اندر. تو جہاں تقرب کے حصول کا احتمال ہو اس کو آپ جو ہے وہ اتیان دیں تقرب کے قصد سے دے سکتے ہیں. تقرب کا قصد کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ کو یقین ہو کہ یہ تقرب کا باعث ہے تو آپ اس کے اتیان میں قصد کر سکتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یقین شرط نہیں ہے اس قصد کرنے کے لیے. اگر کسی چیز کے مقرب اللہ ہونے کا احتمال ہے تو بھی آپ اس کے اتیان میں یہ قصد کر سکتے ہیں. لہذا اس کے جز ہونے میں جو شک ہے، اس کے جز ہونے کا جو احتمال ہے کہ یہ عبادی عمل کا جز ہے، تو اس سے قصد قربت، یہ احتمال اور شک قصد قربت کرنے سے مانے نہیں ہے. جب مانے نہیں ہے تو آپ یہ قصد کر سکتے ہیں. اور جب آپ نے وہ قصد کیا تھا اس پورے عمل کا، مجموعی عمل کا، تو اس کا بھی ضمنی قصد اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. فرق یہ ہے کہ باقی جو ہیں ان کے مقرب اللہ ہونے کا یقین ہے، اس کے مقرب اللہ ہونے کا احتمال ہے. لیکن آپ نے فردن اجزاء کا تو قصد کرنا نہیں، قصد کرنا ہے ایک پورے کل عمل کا، تو ضمنی طور پر اس قصد کے اندر یہ بھی شامل ہے. لہذا اس مشکوک جز کیا قصد قربت، جو اس مشکوک عمل کو عبادی بناتا ہے، وہ قصد اس کے بارے میں حاصل ہونا ممکن ہے. جب ممکن ہے اور وہ حاصل ہو چکا ہے تو یہ بات ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب رہ گیا وہ چوتھا اشکال. کون سا؟ قصد جزیت والا. قصد جزیت والے کے بارے میں اس نے کہا کہ دیکھیں، وہ جو متیقن اجزاء ہیں، جب آپ نے ان کو انجام دیا تھا تو ان کو انجام دیتے وقت ان کی جزیت کا قصد کیا؟ وہ اجزاء جو متیقن ہیں، جن کا جز ہونا ثابت ہے، ان کو انجام دیتے وقت ہر جز کے ساتھ اتیان دیتے ہوئے آپ اس کی جزیت کا قصد کرتے ہیں. ان میں مطلوب نہیں ہے تو اس میں بھی مطلوب نہیں ہے. اشکال تب وارد ہوتا ہے کہ جب، توجہ فرمائیے، قصد الجزیات عبادی ہونے میں دخل رکھتا ہو. ٹھیک ہے. قصد الجزیات کو عبادی ہونے میں دخل ہو اور پھر آپ یہ قصد نہ کریں اور یہ محتمل جز بالواقع اللہ کے نزدیک جز ہو تو پھر آپ اشکال دے سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قصد الجزیات کو عبادی ہونے میں دخل نہیں. دوسری بات یہ ہے جب دخل نہیں تو پھر آپ یہ قصد نہ بھی کریں تو اس کی عبادیت ہونے میں خلل نہیں آتا.
ٹھیک، جس طرح متیقن اجزاء کو انجام دیتے وقت آپ ان کی جزیت کا قصد نہیں کرتے تو ان کی عبادت میں خلل نہیں آتا، اسی طرح وہ محتمل جزیت جو ہے اس جز کے اتیان کے وقت آپ اس کی جزیت کا قصد نہیں کرتے تو بھی اس کی عبادت میں خلل آتا ہے صرف ایک صورت میں، وہ یہ ہے کہ جب قصد جزیات کو عبادیات میں دخل ہو ایک بات، اور پھر اس محتمل جز جو ہے یہ احتمال دیں کہ واقعاً اللہ کے نزدیک یہ اس عبادی عمل کا جز تھا، یہ دو صورتیں ہوں اور پھر آپ قصد نہ کریں تو جو ہے وہ دخل آئے گا، وگرنہ نہیں آئے گا۔ اور ہمارا موقف یہ ہے کہ قصد جزیت کو عبادی ہونے میں دخل نہیں ہے، تو وہ متیقن اجزاء جو ہے ان کو انجام دیتے وقت بھی آپ انجام دیں اور یہ جزیت کا قصد نہ کریں تو بھی ان کی عبادت میں خلل نہیں آتا، محتمل جز جو ہے اس کو انجام دیتے وقت اس کی جزیت کا قصد نہ کریں تو بھی جو اس کی عبادیت میں خلل کس میں نہیں آتا؟ عبادیت میں خلل نہیں آتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ چاروں قصود ان میں سے پہلا قصد حاصل ہو رہا ہے، چونکہ اس کے حاصل ہونے سے جو شک تھا اس کے اندر اس کی جزیت میں وہ اس قصد کے اس کے ساتھ تعلق پانے سے مانے نہیں ہے۔ باقی دو قصود جو ہیں وہ عبادیت میں ان کو دخل نہیں ہے، تیسرا جو ہے وہ بھی عبادیت میں دخل، چوتھا جو ہے وہ بھی عبادیت میں دخل نہیں رکھتا، اور اشکال تب وارد ہوتا ہے جب یہ چوتھا عبادیت میں دخل رکھتا ہو اور یہ محتمل جز واقعاً جو ہے اللہ کے نزدیک جز ہو اور پھر ہم اس کی جزیت کا قصد نہ کریں، مگر یہ کہ اس کا اللہ کے نزدیک جز ہونا کنفرم نہیں ہے، احتمال ہے، اور پھر جزیات کا قصد عبادیت میں دخل رکھتا یا نہیں رکھتا اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اب محتمل جز کی آپ جزیت کا قصد نہیں بھی کرتے تو اس کی عبادیت میں خلل نہیں آئے گا، جب نہیں آئے گا تو نتیجہ یہ نکلا کہ چاروں اشکال آپ نے رفع کر دیے جو اس چوتھے عمل کی عبادیت میں خلل کا موجب بن سکتے تھے۔ جب وہ خلل سے عبادیت اس کی ہو گئی محفوظ، عبادت محفوظ ہونے کے بعد اب وہ عبادی عمل کا جز قرار پائے گا، اور جب قرار پائے گا تو احتیاط یہاں جائز ہے، احتیاط باطل نہیں ہے، اور مدعا ہمارا یہی تھا کہ اس مورد میں احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے، باطل نہیں ہے۔ ہاں مرشد آپ بیان فرمائیں، کچھ ملاحظہ ہے آپ کے پاس؟ تو میں اس کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں ترجمے کو، وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ، یہ ترجمہ دوبارہ دینے لگا ہوں اس عبارت کا، وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ، عبادات کے اندر، فَكَذَلِكَ، کذالک سے کیا مراد؟ یعنی احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے توسلیات کی طرح، فی ما اس مرد میں لا یحتاج الی التکرار، وہ احتیاط تکرار کا تقاضا نہیں کرتی۔ مثال کیا ہے؟ کما اذا ترددت، تکرار کا یہ مثال کس مورد کی ہے؟ جس مورد میں احتیاج تکرار کی احتیاج نہیں ہے۔ کما اذا تردد امر عبادت بین الاقل والاکثر، اقل و اکثر کے درمیان معاملہ دائر ہو گیا ہے کہ 10واں جز جو ہے وہ عبادی عمل کا جز ہے یا جز نہیں ہے، تو اب علم اجمالی ہے آپ کے پاس اس 10ویں جز کے بارے میں کہ آیا یہ اس عبادی عمل کا جز ہے یا جز نہیں ہے۔ اب اس مورد میں احتیاط پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ اس 10ویں جز کو شامل کریں، اور اگر آپ احتیاط پہ عمل نہیں کرتے چلے جاتے ہیں کدھر؟ اس کا علم اجمالی کی تحلیل کی طرف، تو تحلیل کی صورت میں پھر جو نتیجہ آئے گا وہ نتیجہ بتائے گا کہ یہ جز ہے تو جز مان لیں گے، جز نہیں آئے تو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تفصیل اس کے جز ہونے یا جز نہ ہونے کا جو فیصلہ دے گی اسی کے مطابق، لیکن آپ جو ہے وہ تفصیل کی طرف نہیں جاتے، احتیاط پہ عمل کرتے ہیں، تو احتیاط کیا کہتی ہے؟ اس 10ویں جز کو آپ انجام دیں۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ یہاں اس مورد میں احتیاط کذالک جائز ہے، کیوں جائز ہے؟ دلیل اس کے جواز کی، احتیاط کے جواز کی، چونکہ ہم ثابت کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ احتیاط کے جواز کو، تو احتیاط جائز ہے تو کیوں جائز ہے؟ لے عدم الاخلال بشیء مما، بھئی وہ چیزیں جو عبادی ہونے میں دخل رکھتی ہیں ان چیزوں میں خلل نہیں آتا اس 10ویں اور مشکوک جز کے اتیان سے۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے، وہ چیزیں جو اس 10ویں جز کو عبادی بنانے میں دخل رکھتی ہیں، یوں ترجمہ کر وہ چیزیں جو اس 10ویں جز کے مشکوک جز کے عبادی بنانے میں دخل رکھتی ہیں ان چیزوں میں خلل نہیں آتا،
وہ مختل نہیں ہو رہی، وہ محفوظ ہیں. ہاں جی، جب وہ محفوظ ہیں تو پھر یہ اللہ کی عبادت انجام پائے گا. یہ دلیل عدم دلیل ہے اس احتیاط کے جواز کی. لعدم الاخلال بشیء، ان چیزوں میں خلل نہیں آتا جو چیزیں ہیں مما ان میں سے یعتبر جو معتبر ہوتی ہیں، اور یحتمل اعتبار ہوا یا جن کا اعتبار محتمل ہوتا ہے. کس چیز میں معتبر ہوتی ہیں یا ان کا اعتبار محتمل ہوتا ہے؟ فی حصول الغرض منہا من العبادت، عبادت سے جو آپ کی غرض ہے اس غرض کے حصول میں جن چیزوں کو دخل ہے ان چیزوں میں خلل نہیں آتا. اچھا، اور یہ چیزیں ہیں کیا؟ شے کی بیان ہے. مما وہ شے جو عبادی ہونے میں دخل رکھتی ہیں، مما ان چیزوں میں سے ہیں لا یمکن ان یؤخذ فیہا جن کو اخذ نہیں کیا جا سکتا فیہا عبادت کے اندر. فإن کیوں نہیں؟ اس لا یمکنوں کی پھر فإنہ کا تعلق لا یمکنوں کے ساتھ ہے، لعدم خلل کے ساتھ نہیں ہے. یہ عبارت خراب ہو جائے گی اگر اس کا فإنہ کا تعلق آپ لعدم الاخلال کی طرف دیں گے. نا اس فإنہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لا یمکن کے ساتھ. لا یمکن ان یؤخذ فیہا یعنی یہ جو قصود ہیں ان کو آپ عبادت میں جز کے طور پہ اخذ نہیں کر سکتے. کیوں؟ فإنہ کیونکہ یہ چیزیں ناشأ من قبل الامر بہا یہ پیدا ہوئی ہے اس امر سے جس امر نے اس عبادت کے ساتھ تعلق پایا ہے. واضح ہو گئی بات؟ جی. اچھا، فإنہ ناشأ من قبل الامر بہا اس لفظ کا اس احتیاط کی جواز کو ثابت کرنے کی جو دلیل ہے نا عدم الاخلال، اس دلیل کے ساتھ اس فکر کا کوئی تعلق نہیں. توجہ فرمائیے حسن صاحب. فإنہ ناشأ من قبل الامر بہا اس فکرے کا جو اصل دلیل ہے ہماری، اصل دلیل کیا ہے؟ احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے. اس کے جواز کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کو عبادی بنانے میں خلل نہیں آتا. وہ جو عبادی بنانے میں خلل نہیں آتا یہ ہماری اصل دلیل ہے. اس دلیل کے ساتھ اس فکر کا تعلق نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر مسلم نے دیا کیوں ہے؟ یہی سوال آئے گا نا بھئی. ہم دے رہے ہیں احتیاط کے جواز پہ دلیل، اور دلیل کے ضمن میں آپ نے یہ فکرہ بول دیا جس کا اصل دلیل کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اصل دلیل کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ فکرہ آپ نے دے کیوں دیا ہے؟ ٹھیک ہو گئی نا بات؟ تو پھر بھی تو اشکال آ جائے گا نا کہ اس فکرے کو پھر جب تعلق نہیں تھا تو کیوں دے دیا ہے؟ آپ رکیں، اس نے بڑی تشویش ڈالی تھی. یہ فکرہ مصنف نے دیا ہے. توجہ فرمائیے. ہمارے پاس قصود ہیں 4. ایک ہے قصد العبادت. اچھا، اس کو سائڈ پر رکھیں. یہ جو ہے عبادی ہونے میں دخل رکھتا ہے علی نحو الیقین. باقی رہ گیا ہمارے پاس کون سے 2. ایک کون سا ہے؟ قصد الوجوب یا قصد الاستحباب. اور تمیز. تمیز سے کیا مراد ہے؟ پہلے ان دونوں کا معین کریں. قصد الوجہ سے کیا مراد ہے؟ قصد الوجہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس عمل کو انجام دے رہے ہو واجب ہونے کی وجہ سے، مستحب ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ اس نے اس وجہ کے ترجمے بھی 2 کیے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ غایت قرار دیتے ہیں وجوب کو اس عمل کی، یعنی عمل کو انجام دے رہا ہوں کیونکہ وہ واجب ہے. ایک مرتبہ اس وجوب کو اس عمل کی آپ صفت قرار دیتے ہیں کہ عمل انجام دے رہا ہوں جو کہ واجب ہے، عمل انجام دے رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں جو کہ مستحب ہے. تو کہتا ہے نو پرابلم. آپ چاہے اس میں وجوب اور استحباب کو غایت قرار دیں اس عمل کی یا اس عمل کی صفت قرار دیں. اچھا، تمیز سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے تمیز سے مراد بھی یہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، آپ جس جز کو انجام دے رہے ہو وہ عبادی عمل کا مستحب جز ہے یا واجب جز ہے؟ کیونکہ عبادی عمل کے اندر اجزاء ہیں، کچھ واجب ہیں کچھ مستحب ہیں. جو واجب ہیں وہ بھی عبادی ہیں، جو مستحب ہیں وہ بھی عبادی ہیں. واجب عمل کے اندر کیا مستحبات انجام نہیں دیتے ہو؟ وہ عبادت نہیں ہوتے، عبادت ہوتے ہیں. تو جز کو انجام دیتے وقت تمیز دو کہ یہ عبادت کا عبادی عمل کا کون سا جز ہے جس کو میں اس وقت انجام دے رہا ہوں. ایک ترجمہ تمیز کا یہ کیا گیا ہے. دوسرا ترجمہ تمیز کا یہ کیا گیا ہے کہ جو میں انجام دے رہا ہوں یہ مامور بھی ہے یا مامور بھی نہیں ہے. تمیز المامور بھی عن غیر ہی. کہتے ہیں دونوں قسم کی تمیز، دونوں قسم کی تمیز یعنی کون سی؟ واجب اور مستحب کے درمیان، یا مامور اور بھی اور غیر مامور بھی کے درمیان.
دونوں قسم کی تمیز کا قصد جو ہے مطلوب نہیں ہے. اب تمیز کے اندر ہم نے دو گویا تفسیریں دے دی ہیں. ایک تمیز کی تفسیر یعنی بین الواجب والمستحب, ایک بین المأمور بہ و غیر کی تمیز. اب اس وقت لفظ تمیز بولوں گا تو دونوں تفسیریں آپ کے ذہن میں رہے, دونوں کو الگ الگ نہیں بولوں گا. تمیز کا قصد, وجوب کا قصد, مصنف کہتا ہے یہ دونوں قصد جو ہیں عبادی ہونے میں دخل رکھتے ہیں یا عبادی ہونے میں دخل نہیں رکھتے. مصنف کہتا ہے میرے نزدیک احتمال ہے عبادی ہونے میں ان کو دخل ہو. میرے پاس یقینی دلیل نہیں ہے, ایسی دلیل نہیں ہے جو ثابت کرے کہ علی نحو الیقین ان کو دخل ہے. توجہ ہے. اب ان کے احتمال پر جو ہے مصنف کے پاس اب رکے ہیں تو کچھ علماء نے کہا ہے کہ ان کے عبادی ہونے میں ان کو دخل ہے علی نحو الیقین, کچھ علماء نے کہا ہے ان کو عبادی ہونے میں دخل ہے علی نحو الاعتبار. ٹھیک ہے نا. جو کہتے ہیں ان کو دخل علی احتمال, سوری, ان کو عبادی ہونے میں دخل ہے علی نحو الاحتمال. ان دونوں کے مبنے کا فرق کیا ہے, فرق سننا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ ان کو دخل ہے وہ تمسک کرتے ہیں اس امر کو بیان کرنے والی دلیل کے اطلاق سے, جو ان کو دخل دیتے ہیں علی نحو الیقین. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دلیل کہ جس نے اس عمل کے وجوب کا حکم دیا ہے وہ ہے مطلق, اس کو انجام دیتے وقت آپ نے اس امر کی اطاعت کا قصد کرنا ہے, وجوب کا قصد کرنا ہے, اس مامور بھی کی تمیز کا قصد کرنا ہے, اس کے اعضاء کی جزیت کا قصد کرنا ہے. علاج نہ جزیت والے کو رہنے دو, صرف دو لے لو, تمیز اور وجوب. تو دلیل مطلق ہے اور اطلاق کی صورت میں جس چیز کا احتمال ہو وہ اطلاق کے دائرے میں آ جاتی ہے. جب آ جاتی ہے تو آ جانے کے بعد وہ محتمل نہیں رہتی, یقینی ہو جاتی ہے. وہ تمسک کرتے ہیں کس کے ساتھ, اطلاق سے تمسک کرتے ہیں. مصنف کہتا ہے میرے نزدیک امر والی دلیل سے اس کے اطلاق سے تمسک جائز نہیں ہے. کیوں اس کے اطلاق سے تمسک جائز نہیں ہے؟ لِأَنَّهَا نَاشَأَ, کیونکہ یہ ان دونوں جو ہیں, یہ دونوں قصد جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں اس امر والی دلیل سے. تو جو ہے جب اس دلیل امر والی دلیل سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ان کا پیدا ہونا متأخر ہے اس دلیل سے, جو متأخر ہو مدلول میں شامل نہیں ہو سکتا, اس کے بارے میں آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. مصنف نے جو فکرہ بولنا ہے لِأَنَّهَا فَإِنَّهُ نَاشَأَ مِنْ قِبَلِ الْأَمْرِ, یہ اس نے فکرہ بولا ہے اس لفظ احتمال کی توضیح کے لیے کہ میں ان دو عدد قصد کو عبادیت میں ان کے دخل کو احتمال دیتا ہوں, ان کے دخل کو یقینی نہیں مانتا ہوں. بھئی کیوں تو ان کے دخل کو احتمال مانتا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ انہو ناشاء, کیونکہ یہ دونوں قصد تمیز کا اور وجوب کا, یہ دونوں قصد پیدا ہوتے ہیں من قبل الامر بہا, اس امر سے جو اس عبادت کے بارے میں آیا ہے. جب یہ امر سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر امر کے اطلاق سے ان کو ثابت کرنے کے لیے آپ تمسک نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اس سے متأخر ہے. مدلول کبھی متأخر نہیں ہوتا, مدلول مد مقابلہ میں سامنے ہوتا ہے. متأخر چیز ہوتی ہے وہ اس کا مدلول نہیں ہوتی. بات واضح ہو رہی ہے شاہ جی یا نہیں ہو رہی ہے؟ دور کا مصنف نے کہا ہے کہ ان کو اگر آپ اطلاق سے تمسک کریں گے ان کو ثابت کرنے کے لیے تو دور لازم آ جائے گا, جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا. تو پھر عبادی ہونے میں ان کا دخل ہے, کہتا ہے احتمال ہے. ٹھیک ہے. ایک بات اور بھی سن لو, جس چیز کو علی نحو الاحتیاط انجام دیا جائے نا اس کو غرض کے اندر دخل احتمالی ہوتا ہے. پھر سنو, جس چیز کو علی نحو الاحتیاط انجام دیا جائے اس کو مطلوبہ غرض کے اندر دخل کیا ہوتا ہے, احتمالی ہوتا ہے. یہ قانون ہے. ایک سے زیادہ جہات میں آپ نماز پڑھ رہے ہو, کیوں؟ احتیاط پہ عمل کرتے ہو نا. اچھا, جس عمل کو انجام دے رہے ہو علی نحو الاحتیاط اس عمل کو اپنی مطلوبہ غرض کے اندر احتمالاً دخل ہے, یقیناً نہیں. میرے خیال میں بات پہنچ گئی ہے. مصنف نے کہا ہے قصد الوجوب اور قصد تمیز, عمل کے عبادی ہونے میں ان کو دخل ہے,
دخالت ثابت کرنے کے لیے جن علماء نے اطلاق سے تمسک کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ ناحول یقین دخل ہے. مصنف نے کہا ہے کہ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا ہوں. کیوں؟ اطلاق سے تمسک کرتا ہوں تو دور کا اشکال لازم آتا ہے، اور دور کا اشکال اپنے مقام پہ اس نے تعبدیات توسلیات کی تقسیم کے اندر بیان کر دیا ہے. اچھا بھائی، پھر تو نے ان دونوں قسم کے قصد کی دخالت کو احتمالاً کیسے ثابت کیا ہے؟ کہتا ہے چونکہ اب شک ہو گیا ہے کہ ان کو عبادی ہونے میں دخل ہے یا عبادی ہونے میں دخل نہیں ہے، تو احتیاط پہ عمل کریں گے. جب احتیاط پہ عمل کریں گے تو احتیاط جس چیز کو ثابت کرتی ہے اس چیز کی دخالت احتمالی ہوتی ہے، یقینی نہیں ہوتی. لہذا قصد الوجوب اور قصد التمیز ان دونوں کو عمل کی عبادی ہونے میں جو دخالت ہے وہ اللہ ناحول احتمال ہے. اور اس احتمال والے مبنے کی طرف اشارہ دینے کے لیے اس نے اشارہ دیا ہے، یہ فکرہ بولا ہے. کون سا؟ لِأَنَّهُ نَاشَأَ مِنْ قِبَلِ الْأَمْرِ بِهَا. دھیان نہیں دیا یار آپ لوگوں نے، بہت زور لگا دیا ہم نے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ فَإِنَّهُ نَاشَأَ یہ فکرہ جو ہے اس قصد العبادت کی طرف نہیں ہے، کیونکہ قصد العبادت جو ہے اس کو عبادی ہونے میں دخل اللہ ناحول یقین ہے. یہ فکرہ صرف ان دو قصد الوجوب اور قصد تمیز کو بیان کر رہا ہے جن کو عبادی ہونے میں دخل جو ہے اللہ ناحول احتمال ہے. اور یہ فکرہ اس کا بولنا اس لیے مجبوری تھی چونکہ لفظ احتمال جب بول گیا تو اس احتمال کی وضاحت دینا چاہتا ہے کہ میں نے ان کو احتمالی دخل کیوں دیا ہے. احتمالی دخل اس لیے دیا ہے، مصنف کہتا ہے، کیونکہ میری نظر میں یہ دونوں قسم کے قصد جو ہیں یہ امر کے تعلق پانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں. جب امر کے تعلق کے بعد پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ امر کے مدلول میں شامل نہیں ہے. ان کو ہم لے آئیں گے احتیاط سے، اور احتیاط جس چیز پہ احتیاط کو جس کے احتیاط کے ذریعے جو چیز جو ہے وہ حاصل کی جائے وہ اس کا غرض میں دخل احتمالی ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں کا اس نے تعلق جو ہے ان دونوں کی دخالت کو احتمالی کہا ہے. خلصنا کا قصد الاطاعت والوجہ والتمیز ہے. یہ اب وہ تین قسم کے قصد آ گئے جن میں سے ایک قصد جو ہے وہ عبادی بنانے میں جس کو دخل اللہ ناحول یقین، وجہ اور تمیز وہ دو قصد ہیں جن کو دخالت ہے اللہ ناحول احتمال. قصد العطا یعنی قصد القربہ، قصد الاطاعت یعنی قصد الاطاعت ہیں، قصد القربہ یعنی ہاں قصد الاطاعت یعنی قصد القربت، اور وجہ سے مراد جو ہے اس کا وجوب یا استحباب، اور تمیز کی تشریح بھی دے چکا ہوں. فیما، اس فیما کا تعلق پھر اس عدم اخلال کی طرف ہے. خلل نہیں آتا ان چیزوں میں جو چیزیں عبادی بنانے میں دخل رہتی ہیں، فیما اس چیز میں اس مورد میں اذا عطا بالاکثر. اب دلیل مکمل ہو گئی. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ اکثر والا جز جو محتمل ہے، جو مشکوک ہے، اس کو اللہ ناحول احتیاط آپ انجام دیتے ہو، اور اس کو انجام دیتے وقت جو قصد اس کے عبادی ہونے میں دخل رکھتا ہے ان میں جو اس کو عبادی بنانے میں دخل رکھتے ہیں ان میں خلل نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ولا یکون اخلال ہو، یہ آگے پھر ان کی تفصیل آ رہی ہے. کن کی؟ ان قصود کی، کہ بھئی یہ پہلا قصد دخل نہیں رکھتا ہے، دوسرا نہیں رکھتا ہے، تیسرا نہیں رکھتا ہے، کیوں نہیں رکھتا ہے الی آخرہ. تو میرے خیال میں اگلی بات بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ولا یکون اخلال حینئذ، جب آپ احتیاط پہ عمل کرتے ہیں تو اس وقت قصد نہیں ہو یا خلل واقع نہیں ہوتا. کس چیز میں خلل واقع نہیں ہوتا؟ ان چیزوں میں جو اس کو عبادی بنانے میں دخل رکھتی ہیں. الا، ہاں خلل واقع ہو سکتا ہے بے عدم اتیان، آپ اتیان نہ دیں ما اس جز کو جس کی جزیات کا احتمال ہوئے، اللہ تقدیرہا، لیکن فرض کریں کہ واقعاً وہ جز ہے، اور آپ اس کا اتیان نہ دیں بے قصدہا، جزیات کے قصد سے، تو پھر خلل آ جائے گا اس کی عبادیت میں. وہ احتمال ہو دخل قصدہا، لیکن جزیت کی قصد کے احتمال کو دخل ہو غرض میں، یہ دخل جو ہے ضعیف فی الغایات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.